بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آئیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 اشارہ سی۔ ٹاپک جو پیچھے سے چل رہا ہے وہی بنی اسرائیل کی بدعقیدگیاں اور بدعمالیاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر ان کو متنبع کیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ انہوں نے کیا وعدے کیے تھے اور کیا وعدہ خلافیاں انہوں نے کی اور کون سی اخلاقی اور عقائد کی خرابیاں ان کے اندر آ گئی تھیں۔ تو صفحہ نمبر 11 کے جو ہم نے اشارے کیے تھے، جاہل، چندن، قاعدہ اور میثاق بنی اسرائیل، اس کے بعد 12واں صفحہ ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے اشارے پڑھے تھے میثاق خون، قتل و اخراج، بعد کتاب پر ایمان اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسولوں سے سلوک۔ تو اس میں جو آیت نمبر 84 اور 85 کا پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 85 کا بقیہ حصہ آج اس لیسن میں ہم پڑھیں گے اور آیت نمبر 86 پڑھیں گے۔ اس کے بعد 87 اور 88 جو ہے انشاءاللہ بریک کے بعد والے سیشن میں ہم پڑھیں گے۔ 6:15 بجے ہم انشاءاللہ بریک کریں گے مغرب کے لیے، اور 6:35 تک ہمیں آ جانا چاہیے نماز پڑھ کے واپس۔ تو اشارے جو اس صفحے کے ہیں: میثاق خون، قتل و اخراج، بعد کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ شارٹ میں میثاق خون، قتل، بعد اور موسیٰ و عیسیٰ۔ جو اسباق اس لیسن میں ہم دیکھیں گے: اللہ کے دین کی مکمل اطاعت کیجیے اور کسی بھی حصے کو مت چھوڑیے۔ ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے جو دین پر اپنی پسند کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کو خاص تنبیہ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نئے الفاظ جو ہونی چاہیے۔ نئے الفاظ جو ہم اس لیسن میں دیکھیں گے، پہلی لائن میں تو کوئی نیا نہیں ہے، دوسری لائن میں صرف ایک نیا لفظ ہے، تیسری اور چوتھی لائن کے بھی سب الفاظ الحمدللہ میں آتے ہیں، آخری لائن میں صرف ایک لفظ ہے۔ تو بس یہ دو میرا خیال ہے نئے لفظ آ رہے ہیں، ایک خزیون آ جائے گا اور ایک یخفف آ جائے گا۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی آسانی کر دی ہے ہمیں QC1 میں 50% ورڈز سکھانے کے بعد 2، 3 اور 4 کرتے ہوئے جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو اکا دکا ہی الفاظ رہ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے یہ کورس اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ QC4 میں ابھی ہم پہنچے ہی ہیں، ابھی ہم نے شروع کیا ہے اور اتنے سارے الفاظ ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے آیت کا یہ حصہ پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں: کیا پھر تم ایمان لاتے ہو بعض حصے پر کتاب کے اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے کا؟ پس کیا سزا ہے اس کی جو کرے یہ تم میں سے سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں۔ تو ریکال کر لیں، پچھلے ہفتے جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی یہ جو یہود کے مختلف قبائل تھے یہ آپس میں ایک دوسرے لڑتے تھے جبکہ ان کو لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور پھر جب ان میں سے کچھ گرفتار ہوئے آ جاتے تھے تو پھر کہتے تھے کتاب میں لکھا ہوا ہے فدیہ دے کے چھڑا لینا، تو فدیہ دے کے چھڑا لیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان سے سوال کیا ہے کہ بھئی یہ کیسا ایمان ہے تم لوگوں کا اور کیسا عمل ہے تم لوگوں کا کہ کتاب کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو
اور بعض احکامات کا کفر کرتے ہو، یعنی پریکٹیکلی اس کا انکار کر دیتے ہو۔ تو یہ ٹاپک ہے۔ اب ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں جو اس آیت کے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، آتے ہمیں سب ہیں، پھر بھی ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ 3 الفاظ مل کے بنا ہوا ہے، تؤمنون، کیا پھر تم سب ایمان لاتے ہو، بی بعدن، بی جو ہے وہ ساتھ سے کے معنوں میں ہو گیا، اور بعد وہی اردو والا بعد، بعدو اور کلو، یہ 2 لفظ جو ہے نا یہ اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں، بلکہ عربی میں، کہ کسی کے ساتھ مل کر کے آئیں گے، جیسے کلو شعین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہے بعد الکتاب، کتاب کے بعض حصے۔ الکتاب وہی ہے جو کتاب ان کے پاس تھی جس کی بات ہو رہی ہے۔ وَتَکْفُرُونَ، اور تم سب کفر کرتے ہو، یعنی تم سب انکار کرتے ہو، بِعْبَادٍ، اسی کتاب کے بعض حصے سے۔ فَمَا، پس کیا، یہ ما سوال والا آ رہا ہے، ما جزاؤ، کیا جزا ہے اس کی، جزاء من، یعنی کہ اس کی جو، من جو والا ہے یہ، یفعل، یہ بھی ہمیں آتا ہے، اشارہ بھی کر لیں، ذالکا، سب QC 1 سے آتا ہے، منکم، الا، کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہمیں آتا ہے، QC 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ خزیون، یہ نیا لفظ ہے، رسوائی، اس معنی میں آتا ہے، فی الحیات الدنیا، کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آپس کی لڑائیوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ایک طرف وہ آپس میں لڑتے تھے اور پھر دوسری طرف قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تورات کا استعمال کرتے تھے، یعنی وہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کیا اور ان حصوں کو چھوڑ دیا جن پر عمل کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آیت کا اگلا حصہ سن لیتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے الی، سخت عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم سب کرتے ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اور یوم القیامتی، قیامت کا دن ہو گیا، یردون، ید یرد، یہ فعل تو میرا خیال ہے شاید ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ صرف کیا ہے، یہ اس کا مجہول کا صیغہ ہے، یردون، وہ سب لوٹائے جائیں گے، الا طرف ہو گیا، اشد، اشد بھی زیادہ شدید، یہ اسم تفضیل ہے، اشد العذاب، سخت عذاب۔ وما، یہ ما جو ہے نفی والا آ رہا ہے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما، ان ما ہم پڑھ چکے ہیں ملا کر کے، اس سے جو تعملون، تم سب عمل کرتے ہو۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہاں ایک سبق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ نیند کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دے اور بقیہ چاروں نمازیں اہتمام سے پڑھے۔ اسی طرح باقی سارے جو احکام ہیں ان سب کے لیے بھی دین کے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کتاب کے کچھ حصے پہ عمل کریں اور کچھ کو کہیں کہ جی اس پہ ضرورت نہیں ہے ہمیں عمل کرنے کی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی سسٹم دیکھیں آپ جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کو کمپلیٹلی آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ ایک سسٹم کا ایک پورشن آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، ایک پورشن نہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ایگریمنٹ جب ہوتا ہے تو اس کے
جتنی شقیں ہوتی ہیں ان سب کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کتاب کے لیے بھی یہی ہے کہ پوری کتاب کے جو تمام احکامات جو ہے ہم نے اس کو ماننا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے سبق میں شامل کی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے منقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق 2 کام ایسے ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے، ظلم اور والدین کی نافرمانی۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی غلطی سے بھی ہم چیز کر رہے ہیں تو آج ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں۔ الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی آیت اس کو پہلے سن لیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج مجہول کے کئی صیغے آ رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، پھر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اولئک ہمیں آتا ہے، الذین آتا ہے، اشتراؤ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اشترا یشتری سے، اشترا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہو گئی، بالآخرت، آخرت کے بدلے یا آخرت سے، فلا پس نہیں، یخفف، یہ ایک نیا لفظ آیا ہے مگر اتنا بھی نہیں ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، خففا یخفف، تخفیف، باب کون سا ہو گیا؟ تفعیل۔ وزن کیا پڑھا ہے ہم نے اس پہ؟ علمہ یعلم، تعلیم، یا سبح یسبح، تسبیح۔ اب صرف سوال یہ بن سکتا ہے کہ یہ تخفیف کرنا تو ہو گیا، یعنی کہ کم کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فعل سے ہم فیملیئر ہو گئے، خففا کے بعد یخففو ہونا چاہیے، یعلمو کے وزن پہ یا یسبحو کے وزن پہ، یخففو کیوں ہے؟ تو یہ فا کے اوپر جو زبر آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور یہی ہم نے پڑھا تھا کہ آخری سے پہلے جب زبر نظر آ رہی ہوگی ہمیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اسی لیے یہاں پہ ترجمہ ہوا ہے کہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، کمی نہیں کی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی کٹوتی کرنے کے لیے اس میں تخفیف کر دی گئی ہے، تو یہ اردو میں وہیں عربی سے لفظ آیا ہوا ہے تخفیف کرنا، خففا یخفف، تخفیف۔ بس باقی سب تو الفاظ میں آتے ہیں، عنہم ان سے، العذاب، و لا اور نہیں، ہم ینصرون، یہ پھر آ گیا مجہول کا صیغہ، نصرا ینصرو ہم نے پڑھا ہے، ینصرو سے ینصرونا ہو گیا جمع، تو ینصرونا جو ہے جب ینصرونا بنا تو وجہ کیا تھی؟ یا کے اوپر پیش کیوں آئی؟ یہ صاد کے اوپر زبر دونوں بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ تو مجہول آپ لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ریوائز بھی کیا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے تھے الحمدللہ، تو اب ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے فرق پتہ بڑے آرام سے چل جانا چاہیے کہ یہ مجہول کے صیغے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر اور عارضی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا اور کیسے مرے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک سے زائد لباس نہیں پہن سکتے، اور ایک وقت میں ایک سے زائد کمروں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی گنتی کے کچھ سال ہیں جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس لیے بہت ہی حماقت کی بات ہوگی کہ دنیا کی خاطر اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی، یہاں پہ ترجمہ ان دونوں آیتوں کا ہم دیکھ لیں۔ 85، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔
اگلی آیت ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں، پھر ہم بریک کر لیتے ہیں مغرب کی۔ سب سے پہلا سبق، اللہ کے دین کی مکمل اطاعت کیجیے اور کسی بھی حصے کو مت چھوڑیے۔ دوسرا سبق، ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے جو دین پر اپنی پسند کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کو خاص تنبیہ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم صرف انہی احکامات کو مانیں جو ہمارے لیے آسان ہے اور باقی کو چھوڑ دیں۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ اس آیت میں بیان کیے گئے دور عذاب کو ذہن میں رکھ کر اپنے نفس کی خواہشات پر قابو رکھوں گا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، اسماء اور افعال بریک کے بعد دیکھیں گے، اور 6:35 پہ انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے اور پھر کنٹینیو کریں گے یہیں سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ایک مرتبہ پھر لیسن وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے بریک سے پہلے سٹاپ کیا تھا، اور جو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں اس میں جو اسم اور فعل ڈاکٹر صاحب نے سلیکٹ کیے ہیں سمجھنے کے لیے ہمارے، ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسماء و یوم، یومن ہے، مل کے آنے کی وجہ سے یوما ہو گیا ہے، QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ یوم الدین وہاں پہ پڑھا تھا، یہاں پہ یوم القیامہ ہے، تو یومن اس کی جمع ہوتی ہے ایامن۔ اشد، شدید جو ہے وہ شدہ یشد سے شدید، اور اس کی جو اسم تفضیل ہے جس طرح میں نے اس وقت بتایا تھا کہ اشد یعنی کہ زیادہ شدید، یہ جمع نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ ایرو آپ شو کر رہا ہے، اسم تفضیل ہے، زیادہ شدید، یعنی کہ دنیا میں تو عذاب ان پر ہو ہی رہا ہے، مگر جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ زیادہ شدید ہوگا اس سے جو دنیا میں ان کو ملا ہے۔ افعال، کفر یکفرو، یہ تو ہمیں آتا ہے QC1 سے، ہمیں اس کی گردان بھی آتی ہے، یفعلو بھی آتا ہے، فعل یفعلو۔ غافل دیکھ لیں، اسم فاعل ہے، غفلا یغفلو باب نصرہ سے ہے، اغفل غافل مغفول، اور غفلت، غفلت جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ یہی لفظ ہے۔ عامل یعملو سے، تعملون یہ بھی ہمیں آتا ہے QC1 سے، نصرہ ینصرو سے، صرف یہاں پہ کیا تھا؟ ینصرون مجہول کا صیغہ تھا، یہ ہم نے لیسن کے دوران سیکھ لیا ہے الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں کمزور یا غیر صحیح افعال، کہوں میں زیادہ اچھا ہوگا۔ جزا یجزی، ہدا یادی کے وزن پہ باب درابا سے، ہم اس کی گردان بھی کر چکے ہیں، QC2 میں ہم نے اس کی گردان کی تھی، ریکال کر لیں۔ جزا یجزی، اجزی جازن مجزیون اور جزاؤن، تو جزا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے۔ یردون، یہ میں نے اس وقت بتایا تھا، ردہ یردو سے یردون اس کی جمع ہونی چاہیے تھی، مجہول کی وجہ سے کیا بنا ہے؟ یردون بنا ہے۔ تو یہ ہم نے QC2 میں پڑھا تھا، زنا یزنو کے وزن پہ ردہ یردو، تو ردہ رادن مردودن اور ردن، تو مردود جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہی والا مردود ہے جس کو رد کیا ہوا ہے۔ مزید فی والے افعال دیکھ لیں، اس میں سب سے پہلے تؤمنون، QC3 میں ہم نے اس کی گردان کی ہوئی تھی آمنا یؤمنو سے،
تؤمنو اور تؤمنونا، یہ وزن اس کا جو ہے اپنا ہے، اسلم یسلموں کے وزن پہ نہیں ہے۔ باب کون سا ہے؟ باب افعال، ایمان اس کا مصدر ہے۔ اس کے بعد اشترا یشتری، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اسی گردان پوری۔ اشتری، مشترن، مشترن اور اشتراءن۔ باب کون سا ہے؟ باب افتعال، مگر چونکہ مادے میں کمزور حرف آ رہا تھا اس لیے اس کی گردان تھوڑی سی مختلف ہے اس سے۔ یخفف، یہ لیسن دوران میں نے آپ کو بتا دیا تھا، خففا یخفف ہے، یہ خفف، مخفف، مخفف اور تخفیف، جو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا مخفف اور مخفف۔ مخفف عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جب ایبریویشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا مخفف ہے، تو یہ بھی یہی عربی سے ہی آیا ہوا ہے۔ باب کون سا ہے؟ تفعیل، ٹھیک ہے۔ گردان تھوڑی سی مختلف صرف اس وجہ سے کہ اس میں فا جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ پارٹ ہمارا مکمل ہو گیا۔ گرامر میں ہم نے آج پڑھنا ہے صرف میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے مؤنث کے صیغوں سے شروع کیا، ضمائر پڑھے، اس کے بعد فعل مؤنث والے پڑھے، پھر ہم نے 2 والے صیغے پڑھ لیے تھے، پھر پچھلے لیسن میں ہم نے مجہول کے صیغے پڑھے اور مزید فی سے، تو آئی ایم شیور آج کا لیسن آپ لوگوں نے جو مجہول کے صیغے آئے ہیں ان کو ضرور انجوائے کیا ہوگا سیکھنے کے بعد اور پریکٹس کے بعد۔ خاص طور سے مزید فی کے جو مجہول ہیں بڑے انٹرسٹنگ بنتے ہیں۔ اب آج ہم نے پڑھنا ہے باب کروما کے صیغے انشاءاللہ اس لیسن میں، اور بریک کے بعد والا جو لیسن ہوگا اس میں ہم اس مکان پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم نے جو باب پڑھے تھے QC1 میں، فتح، نصرہ، دربہ اور سمعہ، اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا کہ 2 باب اور ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے، میں قرآن کریم میں کم استعمال ہوتے ہیں۔ ایک باب ہے کروما، تو اس کا وزن اگر آپ دیکھیں تو شروع میں اس میں فعل ماضی میں پیش آ رہا ہے اور فعل مضارع اس کا بالکل نصرہ ینصرو والے وزن پہ یکرمو ہے۔ تو فرق کہاں آیا؟ جیسے باب سمعہ کے اندر فعل ماضی کے پہلے صیغے میں ایک زیر آ رہی تھی، مگر اس کا مضارع جو ہے وہ فتح یفتح کی طرح ہی تھا بالکل۔ تو اسی طرح یہاں پر اس میں یاد رکھنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ کروما میں فعل ماضی میں درمیان والا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش آئے گی، مگر آسان ہے اس کا فعل مضارع جو ہے وہ بالکل اسی وزن پہ ہوگا جو نصرہ ینصرو کا فعل مضارع کا وزن تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا جو فعل امر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں بالکل، کیونکہ فعل امر جو ہے فعل مضارع سے بنتا ہے، تو اس لیے نصرہ ینصرو انصر تھا، تو یہاں پہ کروما یکرمو اکرم بن جائے گا۔ پھر جو چھٹا باب ہے حسیبہ یحسیبو، اس سے تو بہت ہی کم آتے ہیں قرآن کریم میں افعال، اور ایک اور اگر ہا، سین اور با کو ہم دیکھیں تو ایک اور فعل جو آتا ہے وہ حسبہ یحسیبو ہے، وہ باب دربہ سے آتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیے گا بہت ساری جگہوں پہ حسبہ یحسیبو آپ کو ملے گا، وہ باب دربہ سے ہوگا۔ یہ حسیبہ یحسیبو ہے، اس میں دیکھیں بالکل باب سمعہ جس طرح تھا فعل ماضی میں اس میں زیر آ رہی ہے، مگر فرق اس کا آ رہا ہے فعل مضارع میں، یہ فعل مضارع میں بالکل یضربو کے وزن پہ یحسبو ہے۔ تو کیونکہ باب دربہ کے وزن پہ فعل مضارع، تو اس کا جو فعل امر ہے وہ بھی وہاں پہ اضرب بنتا تھا، یہاں پہ احسب بن جائے گا۔ تو اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس کا جو فعل ماضی ہے وہ سمعہ کے وزن پہ ہے، فعل مضارع جو ہے وہ دربہ یضربو کے وزن پہ۔ تو اس سے اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اور کروما باب کے جو ہے ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ بہت سارے قرآن کریم میں جو فعل آئے ہیں وہ اسی باب سے آئے ہیں، بلکہ
جو اسم بھی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے بہت سارے جو جس میں تسلسل والی بات آ رہی ہوتی ہے وہ اسی سے آ رہے ہوں گے۔ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا اسم فاعل ہوتا ہے مگر مفعول عام طور پر نہیں ہوتا ہے اس کا۔ فعل ماضی دیکھ لیں، کروما وہ سخی ہو گیا، کرومو وہ سب سخی ہو گئے، کرمتا آپ سخی ہو گئے، کرم تو میں سخی ہو گیا، کرم تم آپ سب سخی ہو گئے، کرم نا ہم سب سخی ہو گئے۔ اس کے بعد فعل مضارع میں آئیں گے تو میں نے بتایا تھا باب نصرہ کی طرح سے ہے، تو یکرمو، یکرمونا، تکرمو، اکرمو، تکرمونا، نکرمو۔ اور اس کے جو مؤنث کے صیغے ہیں یہاں پہ ہوا کروما تھا تو ہیا کرومت، اور ہوا یکرمو ہے تو ہیا تکرمو، یہ اسی طریقے سے۔ فعل امر میں آ جائیں، اکرم، اکرمو، لا تکرم، لا تکرمو۔ اچھا، اس کا جو میں نے بتایا تھا کہ فعل اسم فاعل جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے تو کریم، اسم مفعول اس کے نہیں ہوتے ہیں اس لیے ڈیش، اور مصدر اس فعل کے دو مصدر ہیں، کرامن بھی ہے اور کرامتن بھی ہے۔ تو یہ اس کی گردان ہے، آپ لوگ اگر اس کی گردان کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی پکا ہو جائے گا۔ صرف خیال رکھنا ہے کہ فعل ماضی میں شروع میں جو اس کا جو درمیان والا حرف ہے اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، باقی فعل مضارع، امر، نہیں سب اسی طرح ہے۔ پھر کہاں فرق آ رہا ہے؟ اسم فاعل میں آ رہا ہے کہ یہ فاعل کے وزن پہ نہیں ہے بلکہ فعیل کے وزن پہ ہے۔ تو فعیل کا وزن وہی ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، رحیم، کریم، جمیل، اس طریقے سے۔ تو اب دیکھیں قرآن کریم میں جو کروما کے وزن پہ افعال آ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسے کروما 27 بار، حکومہ 197 بار، عزومہ 107 بار، کثورا 78 بار، بصورا 66 مرتبہ ہے، کبورا 58 بار ہے، اور بعودہ 33 بار ہے۔ تو آئیے اس کی جو چھوٹی والی شارٹ والی گردان صرف صغیر ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھ دی ہے، اس کو ایک دفعہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یاد رہے۔ سب سے پہلا ہے کروما، یکرمو، اکرم، کریمن، ڈیش، کرمن اور کرامتن۔ اس کا جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس سے ہم یاد رکھیں گے کہ پیش آ رہی ہے، اور یہ جو معنی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ سب جو ہے وہ مصدر کے معنی لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اس لیے کریم ہونا، سخی ہونا یہ معنی ہے۔ اس کے بعد ہے حکومہ، عقل مند ہونا۔ اس کی پریکٹس کر لیں، حکومہ، یحکم، احکم، حکیمن، ڈیش، حکمن اور حکمتن، یہ عقل مند ہونا ہوگی۔ عظمہ، یہ بھی ہم نے عظیم وہاں پہ جب پڑھا تھا کہ اسی ون میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بہت زیادہ طاقت والا اور اس کے لیے استعمال ہوا تھا۔ تو عظمہ وہ عظیم ہوا، یعظم، اعظم، عظیمن، عظمن اور عظامتن، یہ دو اس کے مصدر ہیں۔ اس کے بعد آ گیا کثرہ، کثرہ، یکثر، اکثر، کثیرن، ڈیش، کسرن اور کثرتن۔ تو کثیرن اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے کثرت زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو کثرتن یہ وہی اردو والا کثرت ہے، زیادہ ہونا۔ اس کے بعد ہے بصورہ،
مشاہدہ کرنا، دیکھنا. بصورا یبصرو، ابصر، بصیرن، بصرن اور بصارتن، مشاہدہ کرنا ہو گیا. اس کے بعد کبورا، بڑا ہونا. کبورا یکبرو، اکبر، کبیرن ڈیش، کبرن اور کبرن، یہ دو مصدر ہیں اس کے. بعودہ، دور ہونے کے لیے، وہ دور ہوا. بعودہ یبعود، ابعد، بعید ڈیش بعدن، دور ہونا. یہ بعد کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے کسی کے کہیں جیسے مشرق و مغرب، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بعد اس میں اتنا ہے. اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، کم استعمال ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. باب حسبہ یحسبو جو ہے، میں نے شروع میں اس طرح بتایا تھا کہ بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، تو اس کی ڈاکٹر صاحب نے گردان بھی جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں، اس کورس میں نہیں رکھی ہے، مگر جو اس کی 6 چابیاں ہیں وہ شامل کر دی ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے تمام ابواب پڑھ لیے ہیں جو ثلاثی مجرد والے ہیں. تو حسبہ، یحسبو، احسب، احسبن، محسوبن اور حسبان. اہم نوٹ کیا ہے اس کا، منجے بالا افعال کا کوئی مفعول نہیں ہے، ان سے اسم فاعل فعیل کے وزن پر ہے. ان اسم فاعل جیسے کریم، حکیم وغیرہ میں کچھ صفات ہیں جن کے بارے میں آپ بعد میں پڑھیں گے. تو یہ اس کے بارے میں تھا. تو امید ہے کہ یہ ہم نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ کیا فرق ہے جو باقی 4 ابواب ابھی تک ہم نے پڑھے تھے ان میں اور اس باب میں جو آج پڑھا ہے ہم نے. اور انشاءاللہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب یہ آئیں گے تو وہاں پہ ہم اس کو دیکھ بھی لیں گے اور پہچان بھی لیں گے انشاءاللہ. پہلا لیسن یہاں پہ ختم ہوا ہے، بریک کیونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں، تو اب میں یہیں سے شروع کروں گا دوسرا لیسن. اب یہ حاسبہ، یہ جو حاسبوں نے یہ کیسے لکھا جائے گا، حمزہ سے یا ہا سے؟ حمزہ شروع میں دیکھیں، الف تو آتا ہی نہیں، یہ تو ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو. حاسبن، حاسبن، معصوبن، حسبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے دوسرا لیسن آج کا ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے، صفحہ نمبر 12 اشارہ ڈی. پیچھے سے ٹاپک وہی کنٹینیو ہو رہا ہے. پچھلے لیسن میں ہم نے بعض کتاب پر ایمان سے جو ریلیٹڈ آیات ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کی ہوئی ہیں ان کو دیکھا تھا، اور اب اس والے سبق میں ہم موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور رسولوں سے سلوک سے متعلق جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 87 اور 88، ان کو دیکھتے ہیں. جو اشارے ہیں شارٹ میں، میثاق خون، قتل و اخراج، بعد کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. تعلق پچھلی آیات سے اسی طریقے سے جو بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تھے، اور بہت تبدیلیاں انہوں نے اس دین میں کر دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا.
اسباق جو ان آیات میں ہم دیکھیں گے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بدتمیزی کی اور ان کے پیغام کو ٹھکرایا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے ہیں، انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ نئے الفاظ جو آئیں گے، پہلی لائن میں 1، دوسری میں 2، تیسری، چوتھی اور پانچویں میں بس 1 الحمدللہ۔ آیت کا پہلا حصہ سن لیتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول، اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں، اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس یعنی جبرائیل السلام کے ذریعے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وا، لا اور قد، یہ تینوں ہمیں QC1 سے آتے ہیں۔ آتینا، یہ بھی ہم نے گردان کی ہوئی ہے اس کی پوری، آتا یؤتی، موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، الکتاب ہمیں آتا ہے، قفینا، ہاں یہ ایک نیا لفظ آیا ہے، قفا یقفی، اس کو ہم گرامر میں جب جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل میں ہم نے کہا تھا نا کہ جو بتدریج کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے تنزیل پڑھا تھا کہ تھوڑا تھوڑا ہو کر کے نازل ہونا، اسی طریقے سے کچھ اور افعال بھی تھے، تو یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ پے در پہ بھیجے، قفینا، ہم نے بھیجا پے در پہ۔ من بعد ہی، من ہو گیا سے، بعد ہی، بعد اس کے، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، بالرسل، کئی رسول، ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ لگاتار بہت سارے رسول اور نبی آتے رہے ہیں۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کیا چیز؟ البینات، بینتن، کھلی واضح نشانیاں، اور بینات اس کی جمع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ہو گیا ایدناہ، ایدہ یؤید، تائید، یہ بھی باب کفیل سے ہے، مدد کرنا، بروح القدس، سے یا ساتھ روح القدس کے، روح القدس جس طرح ہم نے پڑھا یہ جبرائیل اسلام کے لیے آیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ برا رویہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء کرام جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ بھی جاری رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف طاقتور معجزے دے کر بھیجے گئے تھے جو خود ان کی ولادت سے پہلے سے شروع ہو چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیوں کی شکل میں معجزات بھی دیے گئے تھے، جیسے بیمار کو اچھا کر دینا، اللہ کے حکم سے مردے کو دوبارہ زندہ کر دینا وغیرہ۔
روح القدس یعنی مقدس روح، یہ خطاب جبرائیل علیہ السلام کو اعزاز کے طور پر دیا گیا۔ یوں تو ہر نبی کی مدد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا الگ تھا کہ انہیں بنی اسرائیل میں سے ان کے دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا جو ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ تو الحمدللہ آیت کا یہ حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلا حصہ سن لیتے ہیں ہم پہلے۔ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، آ فا کلما، آ اور فا آتا ہے ہمیں، کلما یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کبھی بھی، جب بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، یہ بھی ہمیں آتا ہے، رسول رسول کوئی بھی، بیما ساتھ اس کے، لا تحوا نہیں چاہتے تھے، نہیں خواہش رکھتے تھے، حویہ یحوا، ہوا ان اس کا مصدر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں خواہشات کے لیے، اور احوا اس کی جمع بھی پڑھ چکے ہیں۔ انفسکم تمہارے نفس یعنی کہ تم لوگ، استکبرتم، استکبرا یستکبرو اس کی گردان بھی ہم کر چکے ہیں، استغفرا یستغفرو سے، تو استکبرتم تم سب نے تکبر کیا، فریقاً پس ایک گروہ، اس نے کیا کیا، کذبتم، ٹھیک ہے تم نے اس کو جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو کیا کیا تم قتل کرنے لگے۔ تو رسولوں کے ساتھ بنی اسرائیل کا یہ سلوک تھا کہ بہت ساروں کو تو انہوں نے جھٹلایا اور بہت ساروں کو قتل بھی کرنے لگے، کچھ میں کامیاب بھی ہو گئے۔ بنی اسرائیل صرف وہ احکام چاہتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، اور ان احکامات کو ٹھکرا دیتے جو ان کی خواہش کے خلاف ہوں۔ ان میں بغاوت و سرکشی کا جذبہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ نبیوں کو جھٹلانے بلکہ ان کو قتل کر دینے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی آیت پہلے سن لیں۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل خلافوں میں ہیں، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ الفاظ دیکھ لیں، وا اور قالو دونوں میں آتا ہے، قلوبنا، قلوب قلب کی جمع، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، قلوبنا ہمارے قلب ہو گئے، غلفن غلاف میں لپٹے ہوئے، بل لیکن بلکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، پس قلیلاً یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بہت تھوڑے سے، ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمارے دل غلافوں میں، یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدے میں بہت مضبوط ہیں اور کوئی بھی چیز ہمارے عقیدے کو ہلا نہیں سکتی، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اور لعنت اس لیے بھیجی ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، اسی لیے اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ جس کے اوپر لعنت بھیجے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات۔ تصور کیجئے کہ جب اللہ کسی پر لعنت بھیجے تو لعنت کتنی بھیانک ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے۔
زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء۔ تو یہ واو جو لگی ہوئی ہے یہ منکرات الاخلاق اور منکرات الاعمال، اس طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کس چیز کی؟ بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی۔ ترجمہ ان دونوں آیتوں کا ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ آیت نمبر 87، اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں اور اس کی مدد کی روح القدس یعنی جبرائیل السلام کے ذریعے۔ کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ آیت نمبر 88، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے، سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں ہم اس کے۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بدتمیزی کا رویہ رکھا اور ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے رہے، انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا دعا ہمیں کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری ہدایت قبول کرنے والا بنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنا، آمین۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اچھے اور نیک لوگوں سے مشورہ لوں گا اور ان کی بات کو توجہ اور خاموشی سے سنوں گا، ان کی بات سے اگر غصہ بھی آئے تو ہٹ دھرمی نہیں کروں گا۔ اسماء اور افعال جو ان آیات میں آتے ہیں، کتابن اس کی جمع کتبن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، رسولن کی جمع رسولن یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم، بیناتن یہ میں نے بتایا تھا اس کی جمع ہے بیناتن، نفسن کی جمع انفسو، قلبن کی جمع قلوبن، یہ بھی ہمیں آتا ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس میں سے۔ ہاں یہ آ گیا اغلفو، اور اس کی جمع بنے گی غلفن۔ تین حروف والے افعال، قتل یقتل، باب نصرہ سے اقتل، قاتل، مقتول اور قتل پہلے سے آتا ہے ہمیں۔ لعن یلعن یہ باب فتح سے ہے، العن لاعن ملعون، یہ ملعون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور لعن ملعون جس پر لعنت کی گئی۔ کفر یکفرو میں آتا ہے الحمدللہ۔ آگے چلیں، جاء یجیء اس کی تو پوری ہم گردان کر چکے ہیں، اس لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے اس کی۔ جاء یجیء، جی جائن مجیئن اور مجیئتن اس کا مصدر ہے۔ اس کے بعد حویا یحوا، ٹھیک ہے، احوا حون محویون اور حون۔ قال یقول آتا ہے ہمیں قلیل، قل یقل یہ بھی پہلے آ چکا ہے، دلہ یدلو کے وزن پہ، قل یقل، قلہ قلیل ڈیش اور قل۔
مزید فی افعال دیکھ لیں. آتا یؤتی اس کی گردان ہم کر چکے ہیں اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قفا یقفی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب اس کا تفعیل ہے مگر وزن اس کا علامہ یعلم نہیں ہے بلکہ قفا یقفی کا وزن بنے گا. اس وزن پہ ہم نے کوئی پڑھا ہے زکا یزکی وغیرہ اس طرح کے فعل پڑھے ہوئے ہیں ہم نے شاید. ٹھیک ہے نا. سر اس کے مادے کے حروف کیا ہوں گے؟ لکھے ہوئے نا یہاں پہ. سلائڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں ہوئی ہوئی ہے؟ سلائڈ شیئر ہوئی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ سر یہ فا 2 دفعہ نہیں ہے، ڈبل والا نہیں ہے. اچھا تو آپ اپنا پہلے ذرا یہ ریوائز کریں جو ہم نے باب تفعیل کے کمزور والے پڑھے تھے QC3 میں. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو. قفا یقفی، قفی مقفن مقفن اور تقفیتن. ایدہ یؤید یہ بھی باب تفعیل سے ہے مگر چونکہ اس کے مادے میں آپ دیکھیں حمزہ بھی آ رہا ہے اور یا بھی ہے تو اس لیے اس کا وزن بھی جو ہے وہ علامہ یعلم سے تھوڑا سا مختلف ہوگا. ایدہ یؤید، اید مؤید، مؤید اور تأیید. اصل میں یہ تأیید عربی میں ہم اس کو اردو میں تائید کہتے ہیں، یہ وہی ہے. استکبرتم، استکبرا یستکبرو باب استفعال سے، اور اس کی گردان ہم نے میرا خیال ہے کی تھی QC3 میں جب استغفرا یستغفرو کیا تھا تو اسی وزن پہ ہم نے میرا خیال ہے ورک بک میں جو ایکسرسائز دی تھی ہم نے وہ اس میں تھی. استکبرا یستکبرو، استکبر مستکبر مستکبر اور استکبار تکبر کرنا. کذبتم تو آتا ہے ہمیں، کذب یکذب، کذب مکذب مکذب اور تکذیب. باب تفعیل ہے، وزن اس کا وہی ہے علامہ یعلم. اور یؤمنون یہ ہم کر چکے ہیں آمن یؤمنو سے. الحمدللہ. یہاں پہ میں چند منٹ کی صرف بریک لوں گا، اس کے بعد پھر ہم گرامر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ. وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا. سیکنڈ لیسن کا گرامر پورشن. گرامر میں آج ہم نے اسم کی ایک قسم پڑھنی ہے. تو جس طرح ہم نے پیچھے سے شروع کیا تھا کہ صرف کے اسباق ہم نے یہاں تک پڑھ لیے تھے کروما کے صیغے تک. اس کے بعد یہاں سے اسم مکان شروع ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بھی سر ہے، بات اسم کی ہو رہی ہے مگر یہ بھی صرف میں شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسم جو ڈیرائیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے یہ ایک ہے. اس کے لیے ایک لفظ ہے جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے، مشتقات. اسم مشتقہ. تو یہ مشتق ہوئے ہوئے یعنی کہ ڈیرائیو ہوئے ہوئے. کیسے ڈیرائیو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ کہ جیسے ہم نے پڑھا مصدر ہے کوئی تو اس سے ڈیرائیو ہو گئے اسم فاعل، اسم مفعول. یہ بھی فعل میں جو ہم نے پڑھا جیسے فاعلہ سے فاعل بنا تو اس کے فعل کے جو حروف تھے وہ اس کے اندر آ رہے ہیں. مفعول اسی طرح پڑھا ہم نے. تو یہ اس لیے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں. یہ 6 ہیں جس میں سے آپ میرا خیال ہے 4 تو پڑھ چکے ہیں پہلے ہی. ہم نے مصدر پڑھ لیا ہے، اس کے بعد جو ڈیرائیو ہوئے ہوئے ہیں اسم فاعل پڑھ لیا ہے، اسم مفعول پڑھ لیا ہے، ہم نے اسم تفضیل بھی پڑھ لیا ہے افعلو کے وزن پہ جو ہوتا ہے اکبر و اصغر وغیرہ. اور کون سا پڑھا ہے ہم نے؟
ابھی اسم مبالغہ وغیرہ یہ ہم نے پڑھنا ہے آگے جا کر کے. تو ہاں اسم صفت یہ بھی ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھا ہے، مگر انٹروڈکشن میں ضرور پڑھا ہوا ہے ہم نے، یہ جو فعیل کے وزن پہ اور فعلان کے وزن پہ آتے ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے اسم مکان. اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ پچھلے لیسن کو. اسم مکان جو ہے وہ اصل میں جو اسماء مشتقات میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے اسم ظرف. ٹھیک ہے، ظرف کہتے ہیں عربی میں برتن کو، آپ سمجھ لیا کنٹینر جو ہوتا ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، مگر اس کا شاید واحد کم ہی استعمال ہوتا ہے، جمع بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. بچپن سے اردو قاعدے میں زوئے سے ظروف پڑھا کرتے تھے، تو وہ ظرف کی جمع ہے ظروف. ٹھیک ہے نا، تو یہ ظرف جو ہے برتن ہے، تو ظروف بہت سارے برتن. اب ریکال کر لیں اگر قاعدہ کسی کو بچپن میں اردو والا یاد ہے تو. اب اس میں ظرف جو ہے اس کی دو فردر کیٹیگریز ہیں. یہ میں ویسے جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے سلیبس میں ڈاکٹر صاحب نے صرف اسم مکان ہی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اسم ظرف کی ایک پہلی قسم ہے اسم مکان، اور دوسری قسم ہے اسم زمان. تو ایک جگہ کے سے متعلق ہوگا اسم، اور ایک زمانے سے متعلق ہوگا، وقت سے متعلق ہوگا، ٹائم سے متعلق. جس طرح ٹائم اینڈ اسپیس کی ہم بات کرتے ہیں نا، یہ اس طریقے سے کہ اسپیس جو ہوگی وہ مکان ہو گیا، اور ٹائم جو ہے وہ زمان ہو گیا، زمانے والی بات. اس سے یاد رکھ لیں آپ. تو جگہ یا مقام کی جب بات آئے گی تو اس میں مکان ہوگا. ٹھیک ہے، وقت کی بات ہوگی تو پھر اس میں زمان ہوگا، جو ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے. مگر میں تھوڑا سا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کسی کام کے ہونے کی جو جگہ ہوگی وہ اس میں مکان ہوگا، کسی کام کے ہونے کا وقت جو ہوگا وہ اس میں زمان ہو جائے گا. ابھی فی الحال اتنا ہی رکھیں، انشاءاللہ جب آگے جا کر کے ڈیٹیل میں اسماء مشتقات ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ پھر مزید پڑھ لیں گے. بس ابھی ذہن میں یہ رکھیں کہ اس میں مکان جو ہے سب کیٹیگری ہے اس میں ظرف کی، اور اس میں ظرف کی جو دو کیٹیگریز ہیں اس میں زمان اور اس میں مکان. اس کے تین قاعدے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے قاعدہ نمبر 1، 2 اور 3 سے آپ کو بتا دیا ہے. تو پہلا قاعدہ جو ہے، جیسے فاعل لام کو اگر ہم دیکھیں تو فعل اس نے کیا، فعل ماضی ہے اس نے کیا. اب مفعل جو وزن بنے گا وہ اس کام کے کرنے کی جگہ ہوگی. کیا مثالیں ہیں دیکھ لیں. تو پہلا قاعدہ جو ہے، یعنی کہ اس جو ظرف مکان ہے وہ آپ کا مفعل کے وزن پہ ہے. بس شارٹ میں یہ سمجھ لیں، پہلا قاعدہ مفعل. تو اگر خراجہ وہ نکلا تھا تو اس مکان کیا ہوگا اس کا؟ مخرجن. ٹھیک ہے نا. ذہابہ وہ گیا تو اس سے بنے گا مذہبن. دخلا وہ داخل ہوا تو مدخلن. ٹھیک ہے نا. اب ایک اور چیز نوٹ کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جمع اس کی جو ہے نا، واحد میں تو تنوین آتی ہے، جمع اس کی مفاعلو کے وزن پہ بنے گی، یعنی تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر، آخر میں پیش ہوگی. اس کو نوٹ کر لیں. تو مفعلن کی جمع ہوگی مفاعلو، مخرجن کی جمع ہوگی مخارجو. جو ایگزٹ، بہت سارے ایگزٹ ہوں گے نا تو مخارج ہو جائیں گے اس کے، جو ہم تجوید میں پڑھتے ہیں. تو جو حروف کی ادائیگی کی منہ کے اندر ہمارے جگہ ہے، حلق، زبان، نوک وغیرہ، اس کو ہم کہتے تھے مخرج. تو وہ اس کی آواز نکلنے کی جگہ. اور مخارج تجوید میں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لفظ کہ مخارج نکلنے کی جگہ. اسی طرح مذہب کی جمع ہو جائے گی مذاہبو. ٹھیک ہے نا. اور مدخل کی جمع ہو جائے گی مداخلو.
اچھا مخرجن کی جمع جو ہے وہ مخارجو بن رہی ہے، یعنی کہ مخرجونا یا مخرجینا نہیں بن رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمع سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے. اب تو آپ سیکھ چکے ہیں نا جمع سالم اور جمع مکسر کا کیا فرق ہے، جس کو ہم پہلے ٹوٹی پھوٹی کہا کرتے تھے. تو اس سے یاد رکھ لیں کہ ان کی جتنے بھی اسم مکان آئیں گے ان کی جمع مکسر ہوگی اور ان پہ تنوین نہیں آئے گی. بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. عربی بول چال میں استعمال کریں. این المدخل، کسی جگہ انٹرنس آپ کو نہیں مل رہی ہے اور آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی انٹرنس کدھر ہے، تو وہ کہے گا المدخل الی الیمین. اچھا یمین اور یسار اس کو بھی دیکھ لیں، عام طور پہ اردو میں ذرا کم استعمال ہوتا ہے مگر لشکروں کے اس میں میمنہ و میسرہ وغیرہ استعمال ہوا کرتے تھے. تو یہ یمین رائٹ سائڈ کے لیے ہے، دائیں ہاتھ کے لیے ہے، اور یسار جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میرے رائٹ پہ اگر کوئی ہے تو میں اس کو کہوں گا وہ ہوا یمین، یعنی کہ وہ میرے رائٹ پر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ایگزٹ کے بارے میں اگر کوئی پوچھ رہا ہے این المخرج، تو وہ ہوگا المخرج الی الیسار، المخرج الی الیسار. دوسرا قاعدہ، پہلا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ مفعلن کے وزن پہ ہے، بہت آسان ہے. دوسرا قاعدہ مفعلن کے وزن پہ آ گیا، یعنی کہ عین کے اوپر وہاں زبر تھی یہاں زیر آ گئی. اب اس کو دیکھ لیں، سجدہ، اس نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کی جگہ کو کیا کہا جائے گا؟ مسجدن، تو مفعلن کے وزن پہ آ گئی. اسی طرح شراقہ، وہ طلوع ہوا، تو طلوع ہونے کی جگہ کیا ہوئی؟ مشرقن ہو گئی. اور اسی طرح غرابہ، وہ غروب ہوا، تو غروب ہونے کی جگہ کیا آئی؟ مغربن. ہم کہتے ہیں سورج مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب سے غروب ہوا. ٹھیک ہے. جمع کا قاعدہ اس کا بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. مسجدن سے مساجدو، وہی مفاعلوں کا وزن ہے. ٹھیک ہے نا. مشرقن سے مشارق، مغربن سے مغارب. بول چال میں استعمال کر رہے حل صلیت فی المسجد، حل صلیت ہمیں آتا ہے صلی یصلی، ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے نا. تو حل صلیت، کیا آپ نے نماز پڑھی؟ کہاں؟ مسجد میں. نعم صلیت فی المسجد. من این تطلع الشمس، کیا مطلب ہوا؟ من این، کہاں سے؟ تطلع، وہ طلوع ہوتا ہے. کون؟ الشمس، یعنی کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ تطلع الشمس من المشرق، تطلع الشمس، طلوع ہوتا ہے سورج من المشرقی. اچھا اب یہاں پہ صرف ایک تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ تطلع کیوں آ گیا یہاں پہ. تو یہ اس لیے آ گیا کہ عربی میں سورج جو ہے وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. این تغرب الشمس، یعنی کہ سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ تغرب الشمس فی المغربی، سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں. دو قاعدے ہمارے مکمل ہو گئے. تیسرا قاعدہ بھی دیکھ لیں. تیسرا قاعدہ جو ہے اس میں وزن ہوگا مفعلتن کا. ٹھیک ہے نا. یعنی درسا، اس نے پڑھا، تو جس جگہ پڑھا جاتا ہے اس کا نام ہو گیا مدرستن. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مالکا، وہ مالک ہوا، تو مملکتن، جو اردو میں ہم اس کو مملکت جس کو کہتے ہیں. اور کتبہ، اس نے لکھا، تو مکتبتن
وہ کیا ہو گیا؟ لائبریری ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مقبراتن، جہاں پہ بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. جمع اس کا بھی مفاعلوں کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے نا. مدارسو، ممالکو، مکاتب، یہ اس میں یاد رکھیے گا کہ گول تا آ رہی ہے اس میں، مگر جمع میں وہی مفاعلوں کا وزن رہے گا، کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے. تو اب ہم نے 3 قاعدے سیکھ لیے. اسم مکان ایک مفعولن کی وزن پہ آئے گا، ایک مفعولن کی وزن پہ آئے گا، اور ایک مفعلتن کی وزن پہ آئے گا. بس یہ 3 ہی وزن ہیں جو مختلف افعال ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال جواب دیکھ لیں. متا تذهب الى المدرسة، متا، ٹھیک ہے نا. متا ہم نے پہلے پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیتے ہیں. کب، ٹھیک ہے نا، یعنی کس وقت، اس معنی میں آ گیا. جیسے اینا ہم نے پڑھا کہاں، اسی طرح متا کس وقت، کب. تذهب، انت تذهب ہے، یہ مؤنث والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مخاطب سے پوچھا جا رہا ہے. انت تذهب الى المدرسة، مدرسے کی طرف. تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ اذهب، میں جاتا ہوں، الى المدرسة، مدرسے کی طرف، فی الصباح، صبح. این المکتبۃ، مکتبہ ہے کہاں؟ المکتبۃ امام المدرسۃ. امام یہ شاید ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا ہے، سامنے ہوتا ہے، اپوزٹ، ٹھیک ہے نا. تو لائبریری کہاں ہے؟ مدرسہ کے سامنے، ٹھیک ہو گیا. تو ان تینوں قاعدوں کو یاد رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ بھی بنا دیا بڑا اچھا. اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو سوچنا پڑ جائے کہ یار اس مکان کے کون کون سے وزن ہوتے ہیں، کون کون سے ہم نے پڑھے تھے، ایسے ریکال کرنا مشکل ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ آسان بنا دیا ہے کہ میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسہ کو. تو اس سے آپ کا مفعل، مفعل اور مفعلتن یہ تینوں بن گئے، ٹھیک ہے. اور جمع کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان سب کی جمع جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ مفاعلوں کے وزن پہ، یعنی مخارجو، مساجدو اور مدارس. الحمدللہ لیسن ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. ہوم ورک آپ لوگ اسی طریقے سے آئی ایم شیور کر رہے ہوں گے. ٹیچر بننے کی کوشش جاری رکھیں. دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو آئی ول بی اویلیبل. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. سوال میں دیکھ لیتا ہوں جن لوگوں نے ہینڈ ریس کیے ہوئے ہیں ان کے باری باری. عامر کاشف صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز. عامر جزاک صاحب. اللہ خیر صاحب، تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر. بھیا سر مجھے پلیز کلیئر نہیں ہوا، یہ اس میں مکان کے قاعدے سمجھ تو آ گئی کہ اس طرح سے بنے، لیکن یہ اس کی 3 قسمیں کیوں ہیں، یعنی کہ 3 ڈفرینٹ قاعدے کیوں ہیں، کہاں پہ اس میں ڈسٹنکشن کہاں پہ؟ اچھا دیکھیں، یہ بات بہت اچھا سوال کیا. اکثر لوگوں کو اس طرح کی کنفیوژنز ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ نہیں بلکہ میرا خیال ہے کوئی 10 دفعہ میں بتا چکا ہوں چیز، مگر خود ہمارے ذہنوں سے بھی نکلتی رہتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو سب لوگوں کے لیے یہ پوائنٹ ہے. بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. 2 باتیں اس میں یاد رکھیں آپ. پہلی بات یہ کہ زبان کوئی بھی قاعدے سے نہیں بنتی ہے. گرامر پہلے نہیں بنے گی، پہلے زبان ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے بعد جو گرامیرینس اس کے قواعد بنا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح عربوں نے جیسے استعمال کیا اس زبان کو، ہم اس کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی میں
ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے قاعدے فٹ ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے عربی پڑھتے ہوئے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ذہن میں ایک کھڑکی کھلی رکھیں کہ ہر چیز قاعدے کے مطابق نہیں ہوگی. جیسے آج ہی میں نے کوئی قاعدہ بتایا آپ کو کہ جی وہ باب کروما سے جو فعل آ رہے ہیں اس کا مفعول نہیں بنے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک فعل ایسا اس باب سے مل جائے آپ کو کہ اس کا تو مفعول ہے، تو آپ یہ کہیں گے آپ نے تو کہا تھا یہ نہیں ہوتا. اسی طرح اب جو ہم نے قاعدے ڈھونڈے، یہ تو گرامیرینز بیٹھے نا، انہوں نے سارے اسم ظرف نکالے، انہوں نے کہا بھئی یہ ان کو کوئی گروپنگ کرتے ہیں. جیسے یہ گروپنگ کی ہم نے فعل کی بھئی کہ باب فتح ہے، باب نصرہ ہے، باب ضربہ ہے، تو ان لوگوں نے گروپنگ کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس گروپ میں آتا ہے، اس گروپ میں آتا ہے، اس گروپ میں آتا ہے. یہ اسی طرح جتنے بھی ظرف عربوں نے استعمال کیے اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو لیٹس گروپ دیم. تو جب گروپ کیا تو پتہ چلا کہ یہ 3 ہی وزن آ رہے ہیں اس کے، تو انہوں نے اس میں ان کو لسٹ کر دیا. اب اس میں بھی کچھ تھوڑے تھوڑے سے قاعدے ہیں کچھ جو آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے. ابھی میں ایکسٹرا برڈن نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ کون سے باب سے آئے گا تو کیا ہوگا، وہ بھی کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. مگر پھر بھی یہ انشاءاللہ جب ہم تھوڑی سی اور گرامر آگے جا کر کے پڑھیں گے QC 6 میں یا 5 میں جا کر کے، وہاں پہ پھر تھوڑا سا اور زیادہ پڑھیں گے ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ. سر اس کا مطلب ہے، اس سے یہ مطلب اخذ کیا جائے کہ جو فعل فعالہ ہے اس سے جو اس میں مکان بنے گا وہ تینوں قاعدوں میں فٹ ہوتا ہے، ویئر ایز جو باقی خارجہ ہے یا ذہبہ ہے یا ساجدہ ہے ان سے جو اس میں مکان بنے گا تو وہ کسی ایک قاعدے کو فالو کر رہا ہوگا. سر میں کریکٹ ہوں اس میں؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیں فاعل لام کو تو ہم نے ریفرنس میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس سے ہم وزن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ افعلو جو ہے وہ اسم تفضیل بن گیا، فاعل جو ہے وہ اسم فاعل ہو گیا، مفعول جو ہے وہ اسم مفعول ہو گیا، اور اسی طریقے سے باقی جو اسماء مشتقات ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ آج بھی جو ہم نے وزن آپ کو بتایا اس لیے بتایا کہ ہر ایک کا الگ الگ بتانے سے بہتر ہوگا. ہم نے ایک وزن فاعل لام کو یوز کرتے ہوئے آپ کو بتا دیا ہے کہ مفعلو یا مفعلو یا مفعلاتن، یہ 3 وزن ہم نے بتائے. یہ فاعل لام کو یوز کیا ہے یہ وزن آپ کو یاد کرانے کے لیے. جیسے ابواب میں اگر آپ یاد کریں تو ہم نے کہا تھا کہ جیسے علامہ یعلم پڑھا تو ہم نے کہا باب کا نام ہے تفعیل، ٹھیک ہے نا، یہ باب کا نام تھا نا. فاعل نام کو یوز کرتے ہوئے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر اس وزن پہ آئیں گے. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ تعلیم اور تسبیح وغیرہ آج بھی جیسے آ گئے اس باب کے، تو وہ ان کا وزن جو ہے وہ فاعل نام کو یوز کرتے ہوئے ہم نے بتایا تھا. اسی لیے اس مکان کے جو تینوں قاعدے ہیں وہ ہم نے اس فاعل نام کو یوز کرتے ہوئے آپ کو بتا دیا کہ ان تینوں کی جمع جو ہے وہ مفاعلوں کے وزن پہ ہوگی، مگر واحد میں 3 مختلف وزن عربوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں. اس کے کلیئر ہوگی بات؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. سر ایک چھوٹا سا اور کنفیوژن ہے سر پلیز اگر آپ اجازت دیں. جی بتائیے. جی بتائیے. یہ اکثر میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں تطلع الشمس من المشرق، تو کیا جی ہم اس کو ہم الشمس تطلع من المشرق بھی کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جملوں کی جو فارم ہوگی نا وہ ہم پڑھیں گے تھوڑا سا آگے جا کر کے، جب جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ پڑھیں گے نا ہم، یہ انشاءاللہ QC 5 میں آپ پڑھیں گے، QC 5 کے سلیبس میں. یہ وہاں پہ ہم فرق دیکھیں گے کہ فعل سے شروع ہونے والے جملے کی کیا خاص بات ہے، اسم سے شروع ہونے والے جملے کی کیا خاص بات ہے. یہ تو اردو اور انگلش میں بھی آپ اس طرح سے جملوں کو چینج کر سکتے ہیں کہ جو عربی میں آپ نے مثال جس طرح سے دی اس طرح سے اردو میں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی جملہ لیں اور اس کو ہم شروع کرنا چاہیں اسم سے یا فعل سے تو اس کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رائٹ سر، جزاک اللہ ہاں، خیر. یہ انشاءاللہ جب ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پڑھیں گے نا، یہ نحو کا ٹاپک ہے، تو وہاں پہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو سر. ویاکم. اور کسی کا سوال ہے؟ عبد القدیر منصور صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، سر پلیز. سر عبد القدیر آپ کا مائک آف ہے، سر مائک آن کر لیں. جی میں نے جی سر.
یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ پہلے جب ہم ورک کرتے تھے اس میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو جو کریکٹ آنسر ہوتا تھا وہ گرین اسٹرپ آ جاتی تھی. یہ رانگ ہے اور رائٹ ہے, لیکن اس دفعہ جو تھا اس میں وہ گرین اسٹرپ نہیں آئی. ہاں یہ بھی سر آپ نے بہت اچھا سوال کیا, بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی پوچھے کہ کیوں کیا ہم نے یہ. سر وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حالانکہ QC4 میں آ گئے مگر وہ چیٹ کرنے والی جو کیا کہتے ہیں ایک انسٹنکٹ ہمارے اندر ہوتی ہے نا, وہ جاتی نہیں ہے. اسکولوں اور کالجوں میں جو ہم کام کرتے رہے تھے نا وہ ہم قرآن کے کورسز میں بھی آگے کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہمارے ساتھ. ہم نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی پلیز آپ یہ کام مت کریں, مگر پھر بھی ہو جاتا ہے کہ جی ایک دفعہ انہوں نے کسی فیک نیم سے سولوشن سبمٹ کرا دیا, سولوشن پورا جب آ گیا تو اس کے بعد سالو کر کے پورے 50 میں سے 50 نمبر لے لیے. تو ہمارے پاس تو دونوں چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے اور اکثر کیسز میں ہم گیس بھی کر لیتے ہیں کہ حرکت کس نے کی ہے, مگر ظاہر سی بات ہے شرمندہ ہم نہیں کرنا چاہتے. مگر کلاس میں نے کئی دفعہ کہا کہ پلیز یہ کام نہیں کریں. کچھ لوگوں نے کوئزز میں بھی یہ کام کیے اور ہوم ورک میں بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس اب اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کہتے رہیں, جب نہیں سن رہے ہیں تو پھر کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے کہ اس چیز کو, اس ٹینڈنسی کو کرب کیا جائے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ قانون اسی طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ جب لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے. تو اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ QC4 تک جو آ گیا ہے اس کو تو اتنی خدا خوفی کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہوم ورک میں چیٹ کر کے تو نمبر نہ لے لینا. مگر میں آپ کو تقریباً ہر ہوم ورک کے سولوشن جو ہمارے پاس آتے ہیں اس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. کسی نے XYZ لکھا ہوا ہے, کسی نے ABC لکھا ہوا ہے اور پھر یہ حرکت کر دی ہے. تو اب اس کے لیے سولوشن میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ جو آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں نا پہلے ان کو آپ نوٹ کر لیں. جب آپ سبمٹ کرتے ہیں غلطیاں آپ کو ضرور پتہ چلیں گی, ہاں کریکٹ سولوشن نہیں پتہ لگے گا آپ کو. تو وہ غلطیاں پہلے نوٹ کر لیں آپ, اور اس کے بعد پہلے تو خود بک کھول کر کے دیکھ لیں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ناصر صاحب سے ہیلپ لے لیں. ناصر صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ صحیح سولوشن اس کا کیا ہونا چاہیے تھا اور آپ نے کیا غلطی کی ہے. ویسے عام طور پہ 3 چوائس ہوتی ہے, تو اگر ایک غلط ہے تو پھر باقی 2 ہی رہ جاتی ہے. تو انشاءاللہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا, مگر اب کیا کریں, مجبوری ہے. تھینک یو سر. ویلکم سر. آن لائن کوئز میں سر ایک کوشچن جو آخری کوشچن تھا وہ بڑا ٹرکی تھا. ایک منٹ ٹھہر جائیں سر, ابھی 2 اور ہینڈ ریز ہوئے ہوئے ہیں جو مجھے نہیں پتا کہ کون کون ابھی لائن میں ہے. تو عارف عزیز صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ مثالیں 3 دی گئی ہیں, خارجہ, ذابہ, تخلا, تو کتاب میں نا, تو جی پاسبل ہے کہ ناصر صاحب اگر تھوڑی سی مثالیں اور میں بتا دیتے, یا آپ اتنا تو پڑھیں نا پہلے, پھر آپ آگے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم بہت لمبی لسٹ بھی دے دیں گے. ابھی مت کریں, اپنا برڈن مت بڑھائیں. خاص طور سے ان لوگوں کے لیے دیکھیں جو اسکول بھی جا رہے ہیں, کالجز بھی جا رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں کورس بھی کر رہے ہیں, ان کو لیے برڈن زیادہ مت بڑھائیں. ٹھیک ہے نا. ہاں انڈیویجولی آپ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں انڈیویجولی آپ ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں. اگر ان کے پاس بھی ٹائم ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں, ضرور کریں گے آپ کو, ورنہ کسی اور ٹیچر سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. چلیں میں انڈیویجولی ان سے پتہ کر لوں. ٹھیک ہے سر. جی جی یہ پرسنل افیئر ہے آپ کا. نیکسٹ کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ حفیظ ڈوگر صاحب. مائک آن کر لیں سر اپنا, آپ کا مائک آف ہے. محمد حفیظ, چلیں آپ نے تو ہینڈ ہی لوور کر دیا ہے. سر آصف سکھیرا, سر آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی سر پلیز. میرا کوشچن یہ تھا کہ کل کا جو کوئز تھا وہ ایک اور لحاظ سے بڑا ٹرکی تھا کہ اس میں جو لاسٹ کوشچن تھا وہ بڑا مشکل تھا اٹیمپٹ کرنا. اچھا, اب مجھے زبانی یاد تو نہیں ہے لاسٹ کوشچن کیا تھا سر. وہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اٹیمپٹ کر کے کہیں فیل ہی نہ ہو جائیں. وہ یہ تھا کہ آپ نے ہوم ورک کر لیا کہ نہیں کیا. اچھا سر, ہاں وہ دیکھیں وہ کوشچن ایسا میں بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ بھی ہم نے کیوں کیا ہے کہ بار بار ہم نمبر نہیں کٹے, لیکن ہم نے لکھ دیا تھا کہ نہیں کیا ہے, لیکن نہیں اس کے نمبر تھوڑی تھے, اس کے کہاں نمبر تھے آپ چیک کریں. اس کے تو نمبر نہیں کٹے, اس میں تو صحیح غلط کی بات ہی نہیں ہے. نہیں اس کا تو آنسر ہی آپ نے یس یا نو کی فارم میں دینا ہے. یہ ایک ریمائنڈر ہے, شروع میں بھی ہم لکھتے ہیں
बताते भी हैं हर दफ़ा, लोगों की टेंडेंसी क्या है कि बस जैसे ही होमवर्क आया और उसको करना शुरू कर दिया ऑनलाइन वाला, जबकि हमने सीक्वेंस पूरा बताया कि भाई पहले लेसन को रिवाइज करें बुक से, वीडियो की मदद से, उसके बाद वर्कबुक करनी है, फिर ऑनलाइन होमवर्क करना है। लोग वर्कबुक करते नहीं है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है, फिर जब सबमिट करने का टाइम आता है वर्कबुक, उस वक्त फिर वो रिक्वेस्टें कर रहे होते हैं कि जी 1 दिन और दे दें, 2 दिन और दे दें। तो भाई हर लेसन की वर्कबुक साथ साथ करते रहेंगे तो ये मसला नहीं आएगा। पूरा 1 हफ्ता होता है वर्कबुक का, 1-2 सफ़े क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर कोई सीरियस लर्नर है और जो QC4 तक आ गया है तो मैं तो समझता हूँ कि यू शुड गेट सीरियस बाय नाउ। वरना QC1-2 करके लोग छोड़ देते हैं, वो काफ़ी है, 50% वर्ड सीख लिए हैं, 70% वर्ड सीख लिए हैं, अब चलते रहेंगे साथ साथ। बट द वन हु इज़ ईगर कि मैं 4 भी करूँ, 5 भी करूँ, 6 भी करूँ, 7 भी करूँ, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि साथ साथ वर्कबुक भी करें और साथ साथ होमवर्क भी करते रहें। तो उन्हीं के लिए हमने ये सवाल डाला है और इसका तो बड़ा आसान है, अगर आपने नहीं किया तो आप लिख दें, हमने यस और नो दोनों ऑप्शन मांगी है ना आपसे, तो ये एक याद दहानी है आपके लिए, रिमाइंडर है, मगर इसके नंबर नहीं है। अगर आप कहेंगे तो आइंदा हम इसके 5 नंबर रख देंगे। नहीं मेरा तो नहीं दिस किया वाज था, जस्ट इसलिए ऑन द लाइटर साइड। नहीं किया था। मेरा वैसे था। चले नेक्स्ट किसने हैंड रेस किया हुआ है? मोहम्मद हफीज सर, माइक ऑन कर लें अपना जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है प्लीज। जी सर ऑन कर लिया मैंने। सर जो QC3 सर हुआ था, इसमें जो फॉर्मेट आपका होमवर्क का होता है, तो मिड टर्म और फाइनल जो ऑनलाइन हमारा एग्जाम हुआ था वो काफी डिफरेंट था उससे। तो हम जो जितने प्रेपरेशंस करते रहे वो भी इसी तरह से जैसे ये होमवर्क हमें मिलता है। एक बेस्ट है सर कि जो फॉर्मेट मिड टर्म और फाइनल एग्जामिनेशन का हो, अगर होमवर्क का बिल्कुल उसी तरह हो जाए तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। सर देखें, थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएट करना होता है। सर्टिफिकेट्स देने के लिए होमवर्क तो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए होता है। होमवर्क में आप देखें कि अगर 50 का है तो 49, 50 मोस्टली लोग ले लेते हैं, बहुत कटे किसी के 46, 47, तो 15 नंबर में से उनको किसी को 14.8 मिल रहे होते हैं, किसी को 14.6 मिल रहे होते हैं। पूरी क्लास जो है ना वो 90% से ऊपर ही होती है। अब हमने कहीं पे डिफरेंशिएट करना होता है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए होता ही यही है। आप देखें, मैं तो टीचिंग प्रोफेशन में इतने अरसे से हूँ कि हमेशा हम जब पेपर डिज़ाइन करते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के भी और दूसरे भी, तो ग्रेडिंग करने के लिए क्लास में थोड़ी सी वेरिएशन लानी होती है। इसलिए 1-2 सवाल हम ऐसे ज़रूर रखते हैं कि जो टॉप के स्टूडेंट्स कर सकें, बाकी लोगों के लिए वो होते ही नहीं है, ताकि क्लास में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए। कुछ लोग 90% में होंगे, कुछ 80-85 होंगे। आपको पता है पेपर ऐसा डिजाइन होता है कि 50% तो सभी ले लेंगे, अभी तो कोई 70% सभी लोग ले लेते हैं, अनलेस से किसी ने बहुत ही ज्यादा वो किया। ऑनलाइन के होमवर्क तो और आसान हो गए, तो इसलिए जो चीजें हम सिखा रहे होते हैं, हाँ आउट ऑफ द कोर्स, आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पेपर हम बनाते हैं, पहले किसी सीनियर टीचर को उसका लिंक सेंड करके उनसे सॉल्व भी कराते हैं। आप पूछें कभी, अक्सर नासिर साहब को मैंने भेजा हुआ होता है या किसी और टीचर को भेजा हुआ होता है कि जी आप सॉल्व कर लें, और उसमें फिर बता भी दें कि क्लास के लेवल के लिहाज से ये ठीक है या नहीं ठीक है, और कोई गलती हमसे तो नहीं हो गई है उसमें मार्किंग में या सोल्यूशन में या चॉइस वगैरह में, तो अक्सर पता भी चल जाता है, वो बताते हैं तो हम करेक्ट भी कर लेते हैं उसको। तो उसका तो मकसद यही है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लास जो है वो 80% मार्क्स तो पहले ही ले लेती है। मैं नहीं समझता कि ये इतना ज़्यादा मसला है कि इसको बिल्कुल ही हम आसान कर दें, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब हम यहाँ बुला करके गर्दाने सुनते थे तो उस वक्त तो सब लोगों को गर्दाने याद होती थी, मगर अभी QC3 वगैरह के फाइनल में जब रिवीजन का टाइम आया तो हमने देखा कि आधी क्लास को गर्दाने याद नहीं है। इसका मतलब है कि लोग गर्दानों की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड एग्री विद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, जज़ाकुमुल्लाह खैरा फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम ये सेशन एंड कर लें। सर मेरी एक सजेशन है पार्टिसिपेंट्स के लिए। सर प्लीज, आप तो काफी पुराने हमारे QC1 के शुरू के कोर्सेज के हैं, तो आई एम श्योर आप जो सजेशन देंगे वो बाकी लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी, तो प्लीज गो अहेड। जैसे मैं करता हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि सब करें ताकि फायदा उठा सके।
सर मैं पहले ही ना वीडियो देख लेता हूँ, जैसे आज सुबह देख ली या एक दिन पहले देख ली या 2 दिन पहले देख ली, तो मैं वीडियो को ना पहले ही देख लेता हूँ। जैसे मैंने आज सुबह सुन ली थी सारी, ये पहले से ये सारी मैंने देख ली, रिवीजन ली सारी, फिर मैंने लिख भी ली हर चीज, तो उससे बड़ा फायदा हो जाता है सर। ये बहुत ही जल्दी पिक कर लेता है बंदा हर चीज। माशाल्लाह। तो चलें, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, टाइम दिया है, उनके पास एफर्ट्स अवेलेबल हैं, टाइम अवेलेबल है और वो करना चाहें तो ज़रूर करें। वैसे हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो चीज़ आपने नई सीखनी है उसको आप नए तरीके से सीखें, जिस तरह से आपको क्लास में सिखाया जा रहा है। और क्योंकि हो सकता है जो डॉक्टर साहब की वीडियो है उसमें और हमारी वीडियो में कुछ थोड़ा सा आपको फ़र्क लगे, हो सकता है स्लाइड में कुछ थोड़ा सा फ़र्क हो, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो वीडियो आपने डॉक्टर साहब की अगर देखनी भी है तो बाद में देखें, लेसन के बाद देखें, लेसन से पहले मत देखें। हाँ, बुक में जो है वो आप ज़रूर अपनी तैयारी कर सकते हैं बुक से। पिछला लेसन जो है वो ज़रूर पक्का करें अगले लेसन से पहले, हमारी सजेशन तो ये है। मगर जो लोग करना चाहते हैं वो करें, मैं इसको सेकंड नहीं करूँगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, राइट सर। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं सेशन यहाँ पे एंड कर लूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकमुल्लाह खैरा।